جی، وسیم رضوی کے خبیث خیالات کے متعلق اپنا رد عمل ہے۔ اس وقت پورے ملک میں وسیم رضوی کے پٹیشن داخل کرنے کی وجہ سے ایک افراتفری کا ماحول ہے۔ مسلمانوں کے جذبات بہت ہی مجروح ہوئے ہیں، لوگوں کے درمیان میں میں گوئیاں ہیں اور سب کی یہ فکریں ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، اپنے جذبات و احساسات کو کیسے ظاہر کریں اور کیسے اس ملعون کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ تمام مسلمانوں کے یہ جذبات ہیں، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، تمام مکاتب فکر اس وقت فکر مند ہیں۔ تو ایسے میں آج ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے امارت شریعہ کی طرف سے تمام تنظیموں کے علماء کو اور ذمہ داروں کو دارالعلوم سبیل الرشاد میں جمع کیا گیا اور تمام پہلوؤں پر غور و خوض کرنے کے بعد، جن میں وکلاء بھی تھے، علماء بھی تھے اور دانشوران بھی تھے، سب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ متفقہ طے کیا گیا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب ہے، نہ 1400 سال پہلے اس میں کوئی تبدیلی آئی، نہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ اس کے کسی آیت میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، نہ اس کے زبر زیر پیش میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ اسے مٹایا جا سکتا ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، یہ کسی انسانوں کی طرف سے لکھی گئی کتاب نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ اس نے ایک پٹیشن داخل کیا ہے، اس سلسلے میں مسلمان جذبات میں ہیں، تو تمام مسلمانوں کے طرف سے پولیس کمشنر اور اسی طرح ڈی جی پی کو ایک کمپلینٹ پیش کیا جائے گا سب کے طرف سے، تاکہ جو بھی قانونی دائرے میں رہ کر کارروائی کیا جا سکتا ہے اس کارروائی کو ہم انجام دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کورٹ میں بھی، جو سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، ان وکلاء سے یہاں اس وقت تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جو پیٹیشن اس نے داخل کیا ہے اس پر غور و خوض کرنے کے بعد کورٹ کے ذریعے سے بھی اس پر قانونی کارروائی جو کیا جا سکتا ہے اس کو کیا جانا طے پایا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرات خطبہ، پوری ریاست کرناٹک کے خطبہ سے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے اور تمام جماعت کے ذمہ داروں نے یہ گزارش کی ہے کہ آنے والے جمعہ میں قرآن مجید کی عظمت پر اور اسی طرح امت میں اتحاد جو ہونا چاہیے اس پر، اور ایسے ہی وسیم رضوی کے اس ملعون بیانات پر امت کے سامنے اپنے نظریے کو رکھیں اور اس کی پرزور الفاظ میں مذمت پیش کریں، تاکہ خطبہ جمعہ کے ذریعے یہ حکومت تک بھی پیغام پہنچے کہ امت اس طرح کی حرکتوں سے کبھی بکھرنے والی نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اور مضبوط ہوگی۔ قانونی دائرے میں رہ کر مسلمان اپنے جذبات و احساسات کو حکومت کے سامنے بھی پیش کریں گے اور محکمے کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ گورنر کو میمورنڈم وغیرہ دینے کے بارے میں کچھ تبادلہ خیال؟ اس سلسلے میں ابھی کوئی بات طے نہیں کی گئی ہے، آئندہ چل کر اگر ضرورت پیش آئی اور وہ بھی ضروری ہوگا تو انشاءاللہ گورنر کو بھی یا ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کو یا دوسرے جو ہوم منسٹر ہوں ان کو بھی اگر ضرورت ہو تو وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ کیونکہ وسیم رضوی نے عدالتی دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو عدالتی جواب دینے کی بجائے پولیس تک محدود یا کمشنر تک محدود رہنا۔ عدالتی جواب کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، ڈیفرمیشن کیس کے بارے میں بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت سارے پوائنٹس ایسے نکالے گئے ہیں وکلاء کے طرف سے جس پر ڈیفرمیشن کیس کیا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی۔ تمام وکلاء کی رائے متفق ہونے کے بعد ضرور اس پر عدالتی کارروائی بھی کی جائے گی۔ جی سر بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی مسلمان ایک ہونے کی کوشش کرتا ہے، چاہے ہندوستان ہو، چاہے نیشنل لیول میں ہو یا انٹرنیشنل لیول میں ہو، کہیں نہ کہیں ایسے عناصر بیچ میں آ جاتے ہیں کہ کمپلیٹ مسلمانوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وسیم رضوی کا بھی ایک ایسا ہی کوئی فورس ہے وسیم رضوی کے پیچھے، ہمارے اتحاد کو، اتفاق کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش جو فورس کر رہی ہے۔ وہ وسیم صرف ایک ٹول ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑے بڑے فورسز ہیں۔ لیکن اس وقت پہ انجمن امامیہ کی طرف سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ پٹیشن کی کاپی لیں گے۔ اگر کہیں نہ کہیں اگر ہم لوگ انجمن امامیہ سے سپریم کورٹ میں
अगर हिस्सा लेने की अगर कोई चांस है तो हम ज़रूर जल्द अज जल्द हिस्सा लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको दिफा करेंगे। दूसरी बात, कर्नाटक के अंदर जो क्रिमिनल जो स्टेटमेंट है उसका क्रिमिनल लॉयर से एडवाइस लेकर हम लोग कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल करेंगे। तीसरी बात ये या रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सका तो गवर्नर के पास भी हमारा मेमोरेंडम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और किसी भी हालत में जो उसके ख्यालात हैं या उसके नज़रियात हैं उसको डीफंक करके इस दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के अंदर बताएंगे किसी भी हालत में कुरान के अंदर ज़ेर और ज़बर करने वाला मुर्तद हो जाता है। सुरों की बात तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज़ेर और ज़बर भी चेंज करने की कोई किसी को हक़ नहीं है। जिस वक्त पे दहशत गर्दी थी उस टाइम पे मज़हब इस्लाम आया, नाम इस्लाम का ही पीस है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन उस ज़माने के अंदर मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिसाल दे देता हूँ। 23 साल की ज़िंदगी में एक ख़तरा खून हुज़ूर की तरफ से मक्के की ज़मीन पर नहीं गिरा है, उसके बरक्स हुज़ूर का खून बहा है। ये हमारे पास सब्र और तहम्मुल की एक लिमिट होती है। आज दुनिया के लोग किसी भी हालत में चाह रहे हैं कि भी इस्लामिक टेररिस्ट को, एक मुसलमान कोई गलत करा तो टेररिस्ट नहीं बन सकता। इस्लाम के अंदर टेररिज्म नहीं है, ये दुनियाई, चाहे यहूदी हो, नसारा हो, चाहे और कोई क्यों ना हो, दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को एजेंट बनाकर अपना काम चलाने की कोशिश। से जो कानूनी इक़दाम हो रहे हैं दीगर मकातब फ़िक्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा? ज़रूर सबसे बात करेंगे, लेकिन ये हमारा इनिशिएट हम लोग अंजुमन इमामिया से ये ले चुके हैं और ज़रूर इसके अंदर अगर हमारे सीनियर लॉयर्स अगर वो एडवाइस करेंगे तो दूसरे मसलकों के साथ लेना है। ज़रूर हम सबको लेके इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये तीनों कार्रवाई, एक तो सुप्रीम कोर्ट में इन्वॉल्व होना, दूसरा हाई कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल करना और थर्ड प्रोटेस्ट के लिए गवर्नमेंट को दबाव करने के लिए हम प्रोटेस्ट करने ज़रूर करेंगे। तो कोई अवामी एहतजाज का मकसद भी है? वही प्रोटेस्ट का मतलब वही है, हम लोग कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नर के पास भी जाएंगे और बताएंगे हकीकत क्या है। नाम पूरा? मैं मीर अली रज़ा, प्रेसिडेंट अंजुमन इमामिया बेंगलोर।